ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے؟ اللہ نے، یہ بہت پیاری مثال ہے، غور سے سنیے. کیا آپ نہیں دیکھتے کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کلمتاً طیبہ، کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ یعنی توحید کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ طیبہ توحید کی مثال یا اللہ کی معرفت اور پہچان کی مثال اللہ نے بیان کی ہے. کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہو، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ پھل دیتا ہو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت. اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت پیاری مثال ہے. کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ. پاکیزہ کلمہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ کلمہ مراد ہے، یا اللہ کی پہچان مراد ہے. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے دی ہے. درخت کی پھر 4 چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. درخت کی 4 چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. تو اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ، توحید کا کلمہ، ایمان کا کلمہ، یا اللہ کی پہچان کی مثال بیان کی ہے پاکیزہ درخت سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے درخت کی 4 چیزیں بیان کی ہے. ایک تو پاکیزہ درخت. درخت کیسا؟ پاکیزہ، اچھا درخت. دوسرے اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہو. تیسرے اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو. چوتھے وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہو، ہر موسم میں پھل دیتا ہو. 4 چیزیں. ایسے ہی ایمان کا جو کلمہ ہے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے توحید کا کلمہ، ایمان کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ، اس کے اندر یہ 4 خصوصیتیں ہیں کہ یہ پاکیزہ کلمہ ہے، پاکیزہ درخت کی طرح. اب درخت کی کون سی چیز اچھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، صرف پاکیزہ درخت. کیا وہ درخت دکھنے میں اچھا ہے، مزے میں اچھا ہے، پھل دینے میں اچھا ہے، کس چیز میں اچھا ہے یہ نہیں بیان کیا، صرف اچھا درخت، پاکیزہ درخت. تو ایمان ایسے ہی ہے، ایمان والا ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. ایمان والا جس کے دل میں ایمان اتر جائے تو وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے. وہ دکھنے میں اچھا ہے، اس کو دیکھے تو سکون ملتا ہے، اس کو دیکھے تو اچھا لگتا ہے. پھر اس کی بات اچھی ہوتی ہے، اس کی زبان اچھی ہے، گفتگو کا انداز اچھا ہے، بات کا انداز اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی عادتیں اچھی ہیں، ہر اعتبار سے اس کا مزہ میٹھا ہے. یعنی اس کے ساتھ سلوک کرو، معاملہ کرو تو مزہ آ جائے، اس کے ساتھ کچھ لین دین کرو تو مزہ آ جائے. تو یہ پاکیزہ درخت جو اچھا درخت ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے دکھنے میں بھی اچھا ہوگا، ہریالی میں، پھل دینے میں، مزے میں، اس کو کہتے ہیں اچھا درخت. ایسے ہی ایمان ہر اعتبار سے اچھا ہے. تو یہ ایمان جس کے دل میں اتر جائے وہ ایمان والا بھی پھر ہر اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے، اچھا ہو جاتا ہے. دکھنے میں اچھا ہوگا، پاکیزہ، اس کا نورانی چہرہ ہوگا، ہر اعتبار سے دکھنے میں اچھا، سلوک میں اچھا، بات چیت میں اچھا، برتاؤ میں اچھا، عادات میں اچھا، عبادات میں اچھا. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین میں اندر تک گئی ہوئی ہے. جو مضبوط درخت ہوتا ہے، اچھا درخت، تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے. ایسے ہی ایمان کی جڑ جب انسان کے دل میں اتر جائے، ایمان کی جڑ جب دل میں پختہ ہو جائے تو پھر اس ایمان کے درخت کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. جیسے جو مضبوط درخت ہے، جو مضبوط درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین میں اچھی اندر گئی ہوئی ہے، تو اس کو کتنی بھی ہوا آنے دو، طوفان آنے دو، کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی. وہ درخت اکھڑے گا نہیں، وہ درخت گرے گا نہیں، اس درخت کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. ایسے ہی ایمان جب دل میں اتر جائے، ایمان کی جڑ انسان کے دل میں مضبوط ہو جائے، تو پھر کوئی چیز، کوئی شبہ،
شبہات، شہوات، کوئی شک اور شبہ پیدا ہو رہا ہے شریعت کے بارے میں، وہ شک اور شبہ اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔ شہوتیں، گناہ اور حرام چیزیں اس کے دل کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ جس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا، پھر کوئی شہوت، کوئی حرام کام، کوئی گناہ اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا، کوئی فتنہ اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا، بڑی سے بڑی آزمائش اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے دل میں ایمان کی جڑ مضبوط ہے تو کوئی چیز ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکی۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، جو اس زمانے میں جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لے کر بھیجا حبیب بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبیب بن زید اس کے پاس گئے اور اس کو خط دیا۔ اس کو غصہ آ گیا خط دیکھ کر کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لکھا ہوا ہے، اس کا نام بعد میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے خط پھینک دیا، غصہ کیا، اور وہ حبیب بن زید جو صحابی گئے تھے ان سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے، میں ان کو نبی مانتا ہوں، میرا ان پر ایمان ہے، وہ آخری نبی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ بہرے بن گئے، وہ کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دے رہا، مجھے سنائی نہیں دے رہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس بہت جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا کہ ایمان سے پھر جا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے اور مجھے نبی مان لے۔ لیکن وہ ڈٹے رہے۔ دیکھو اصلھا ثابت، ایمان ان کے دل میں تھا، جڑ مضبوط تھی۔ ہاتھ کٹ رہا ہے، ایمان نہیں چھوڑا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، ایک پیر کٹ گیا، دوسرا پیر کٹ گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایمان نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اصلھا ثابت، جڑ مضبوط تھی، جڑ دل میں اتری ہوئی تھی۔ تو مسیلمہ کذاب اتنا ظالم انسان ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکا، ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ یہ ہے پاکیزہ کلمہ، اصلھا ثابت، اس کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی، یہ پاکیزہ کلمہ جتنا دل میں اترا ہوا ہوگا تو کوئی شبہ، کوئی فتنہ، کوئی طاقت ایمان سے ہٹا نہیں سکے گی۔ تو درخت کے اندر 4 چیزیں تھیں، کلمہ طیبہ اور ایمان کے اندر بھی یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو ایمان کا درخت پاکیزہ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے ایمان والا اچھا نظر آئے۔ دوسرے، اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، ایمان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ تیسرے، فرعها فی السماء، جب ایمان کی جڑ دل میں اتری ہوئی ہوگی تو اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی جو بھی عمل کرے گا وہ سیدھا آسمان میں جائے گا اور قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 22ویں پارے میں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے اور نیک عمل اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں۔ جو نیک عمل کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا، جس کے دل میں ایمان کی جڑ مضبوط ہو گئی، پھر وہ کوئی عمل کرے گا، فرعها فی السماء، اس کے عمل کی شاخیں کہاں ہوگی؟ وہ عمل زمین پہ کرے گا لیکن شاخیں اس کی کہاں ہوگی؟ آسمانوں میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عمل کی شاخ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، جنت میں گئے، معراج میں جنت دیکھ رہے ہیں اور وہاں حضرت بلال کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت بلال مدینے میں ہیں لیکن ان کے عمل کی شاخ آسمانوں میں، جنت میں سنائی دے رہی۔ حضرت نعمان ایک صحابی تھے، وہ والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو وہ جنت میں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ جنت میں ان کی تلاوت کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں جنت میں گیا تو تمہارے تلاوت کی آواز جنت میں آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں والدہ کی بہت خدمت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ نیک عمل کہ ایمان راسخ ہے دل میں تو عمل کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایمان والا ایسے ہی عمل کرتا ہے اور قبول، دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ تو جتنی ایمان کی جڑ دل میں مضبوط ہوگی، شاخیں آسمان میں، عمل کی شاخیں آسمان تک پہنچے گی، یعنی عمل اس کا آسمان پر اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کریں گے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، چوتھی خصوصیت، درخت اچھا ہوگا وہ ہر موسم میں پھل دے گا۔ ایسے ہی ایمان کا درخت جب مضبوط ہوگا، ایمان جب دل میں اتر جائے گا
تو یہ مسلمان پھر ایسا مسلمان جس کے دل میں ایمان اتر گیا ہے، جس کے دل میں ایمان کی جڑ مضبوط ہو چکی ہے، وہ ہر موسم میں عمل کرے گا. وہ صرف رمضان میں عمل نہیں کرے گا، ہر موسم میں عمل کرے گا. جیسے اچھا درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اچھا درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، تو ایسے ہی ایمان جب دل میں اتر جائے تو انسان ہر وقت عمل کرتا ہے. ایک عمل سے فارغ ہوا دوسرے عمل، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ایک عمل ہو گیا فوراً دوسرے عمل میں گھس جاؤ، دوسرے عمل میں لگ جاؤ. کاروبار سے فارغ ہوئے مسجد میں آ جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ، عبادت سے فارغ ہوئے کاروبار میں چلے جاؤ، کاروبار سے فارغ ہوئے گھر میں چلے جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت سے فارغ ہوئے مسجد میں آ جاؤ. تو ایمان والا کسی نہ کسی عمل میں ہوتا ہے، ہر وقت عمل، ہر موسم میں. گرمی میں بھی عمل کرے گا، سردی میں بھی عمل کرے گا. گرمی میں رات چھوٹی ہے، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے، رات چھوٹی ہے، 12-1 یوں بج رہے ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان راسخ ہو وہ گرمی میں بھی فجر کی نماز پڑھے گا اور سردی میں بھی فجر کی نماز، ہر موسم میں وہ عمل کرے گا. رمضان میں بھی عمل کرے گا، جب موسم ماحول ہوتا ہے سبھی لوگ عمل کرتے ہیں، وہ رمضان میں بھی کرے گا، اور غیر رمضان میں جب عمل کرنے والے کم ہو جاتے ہیں وہاں بھی وہ عمل کرے گا. تو جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ایمان کی جڑ دل میں اتر جائے، تو پھر آدمی ہر موسم میں عمل کرتا ہے. وہ ہر موسم میں عمل کرتا ہے، ہر وقت، دن میں بھی عمل، رات میں بھی عمل، نمازوں کی پابندی، اعمال کی پابندی، تہجد کی پابندی. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، ایمان کی، یا مفسرین کہتے ہیں اللہ کی پہچان کی.